ایران میں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہیں اور یہ احتجاج براہ راست حکومت کے خلاف رخ اختیار کر چکے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک نہایت اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایرانی حکومت اپنی عوام کے خلاف تشدد استعمال کرے گی تو امریکہ براہ راست مداخلت کرے گا اور عوام کے تحفظ کے لیے سامنے آئے گا۔ یہ وہی اعلان ہے جو آج سے 15 سال پہلے امریکہ نے لیبیا کی عوام کے لیے بھی کیا تھا اور آج ایران کی عوام کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سال 2011 میں لیبیا میں عوام نے کرنل قذافی کی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل گئے۔ بعد ازاں حکومت نے انہیں طاقت کے ذریعے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی موقع پر امریکہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ اگر کرنل قذافی نے عوام پر کسی قسم کا تشدد یا طاقت کا استعمال کیا تو امریکہ براہ راست مداخلت کرے گا اور قذافی کی حکومت کے خلاف فوجی ایکشن لے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پرتشدد عوامی احتجاج اور مظاہروں کو کچلنے کے لیے جو فوجی دستے آگے بڑھے وہ امریکہ اور نیٹو کے فضائی حملوں کا نشانہ بنے اور جو فائٹر طیارے فضا میں اڑے انہیں وہیں تباہ کر دیا گیا۔ نتیجتاً قذافی کی حکومت گرا دی گئی۔ عوام نے اپنے لیڈر کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا، جبکہ کرنل قذافی کی دور حکومت میں لیبیا میں عوام کو بنیادی ضروریات زندگی بالکل مفت دستیاب تھیں اور جو نوجوان بے روزگار تھے ان کے لیے باقاعدہ الاؤنس موجود تھا۔ اگر کسی شہری کا علاج لیبیا میں ممکن نہ ہوتا تو حکومت اپنے خرچے پر بیرون ملک بھیجتی تھی۔ اس کے باوجود ایسی کیا وجہ بنی کہ عوام حکومت کے سامنے آ گئے؟ اس کی ایک بڑی اور مضبوط وجہ یہ تھی کہ عوام امریکی پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ جنگ دراصل عوام اور حکومت کے درمیان نہیں تھی بلکہ حکومت اور امریکہ کے درمیان تھی، مگر امریکہ نے منظم پروپیگنڈے کے ذریعے لیبیا کی عوام کو حکومت کے سامنے لا کھڑا کیا اور پھر وہ اپنے اہداف اور نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو وہ چاہتا تھا۔ امریکہ نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ لیبیا پیٹرول ڈالر سسٹم سے باہر نکلنا چاہتا تھا، جس کی میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کی ہے، جسے آپ یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیبیا چین اور روس کے بلاک میں شامل ہونا چاہتا تھا اور ڈالر کے مقابلے میں گولڈ دینار لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو براہ راست امریکی مالیاتی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ قذافی کی حکومت کے بعد پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ وہ عوام جس کو بنیادی ضروریات زندگی تقریباً مفت دستیاب تھی، اپنی جان بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے اور 2011 سے اب تک لیبیا اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اب یہی پروپیگنڈا 15 سال کے بعد امریکہ ایران کے عوام کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ یہ بات ایران کی عوام کو سمجھنی چاہیے کہ ایران چند ماہ پہلے حالت جنگ میں تھا، جس کی وجہ سے اس پر سخت پابندیاں لگ گئیں۔ ڈالر کی قیمت تقریباً 50% تک بڑھ گئی اور مہنگائی کا آنا ایک فطری عمل تھا۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حکومت نے عوام کے خلاف کوئی فوجی ایکشن لیا تو وہ مداخلت کرے گا، حالانکہ یہ پابندیاں اور مہنگائی خود امریکہ کی مرہون منت ہے، کیونکہ یہ تمام پابندیاں ایران پر امریکہ کی طرف سے ہی لگائی گئی ہیں، جس کے باعث ایرانی کرنسی شدید کمزور ہو گئی۔ اگر امریکہ ایران کی عوام سے اتنی ہمدردی رکھتا ہے تو ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دے۔ اس سے نہ صرف مہنگائی ختم ہوگی بلکہ ایران کی اکانومی بھی مضبوط ہوگی۔ اب ایران کی عوام کو اس پروپیگنڈے کو سمجھنا چاہیے، خاص کر اس وقت جب امریکہ نے جو اعلان لیبیا کو توڑنے کے لیے کیا تھا آج وہی اعلان ایران کو توڑنے کے لیے کر رہا ہے، جس میں بظاہر ہمدردی نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ جب بھی ہم اپنی ریاست کے خلاف احتجاج کے لیے نکلیں تو کم از کم اس کے ممکنہ نتائج ضرور دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مغربی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا دیں۔